جب میرا یوکے کا ویزا لگا تو بڑی خوشی خوشی بیوی بچوں سمیت یوکے آنے کا پلان بنا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب زندگی میں تمام غم، تمام پریشانیاں اور تمام مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یوکے آنے کے بعد زندگی ایک بڑی ہی خوبصورت ڈگر پہ شروع کی، مگر یہ خوشیاں نہ جانے کیسے پھر سے اڑ گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی پاکستان میں موجود ہر دوسرا بندہ، اس کی تقریباً یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ابراڈ چلے جائیں، اور موسٹلی کیا ہے کہ بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ یوکے میں آ جائیں، کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد موسٹلی کیا ہے کہ لوگوں کا چام ہوتا ہے کہ وہ لنڈن میں رہیں، اور کیونکہ اس کے بارے میں کافی ساری انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ایک فینٹسزم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ سہانے خواب جو کہ وہ دور بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ وہاں پہ یوکے میں چلے جائیں گے نا، تو یہ خواب جو ہے نا وہ ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ اب ایسا ہی ذیشان اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہوا۔ ذیشان یہاں پہ نا یوکے میں ورک پرمٹ کے اوپر آیا تھا۔ اس نے ورک پرمٹ پاکستان سے ہی جو تھا نا وہ ایجنٹس کے تھرو لگوایا، اور ورک پرمٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا آپ اپنی پوری فیملی کو اپنے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ اب جی ذیشان اور نمرہ کی زندگی نا پاکستان میں ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ان لوگوں نے بس ایسے ہی دوسروں سے آپ کہہ لیں کہ متاثر ہو کے ان کی زندگیوں کو دیکھ کے نا اپنی زندگی کو بڑی ہی مشکل میں ڈال دیا۔ اب یہ لوگ نا جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر انہوں نے سب سے پہلے سیل کیا، اور سیل کرنے کے بعد جو رقم آئی نا، تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم لگا کے اتنی ڈھیر ساری انویسٹمنٹ کی، اور انہوں نے کیا کہ بھی یہاں کا نا ورک پرمٹ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد ویزا کی فیس وغیرہ اور باقی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ذیشان نے مزید اور قرضہ لیا اپنے دوستوں سے، اور پھر کیا کہ بھی یہ لوگ نا یہاں پہ یوکے آنے کے لیے انہوں نے رخت سفر باندھا۔ اب ذیشان اور نمرہ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ یوکے میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں پہ جاتے ساتھ ہی ذیشان کی چونکہ نوکری ہو چکی ہے، یہ اپنی جاب سٹارٹ کر دے گا، اور پھر کیا ہے کہ بھی ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ہماری زندگی جو ہے نا وہ پاکستان کی نسبت مچ بیٹر ہو جائے گی، اور ہم لوگ جو ہے نا بس وہاں پہ جا کے پاؤنڈز میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ تو تصویر کا وہ رخ ہے نا جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اور اسی رخ کو جو ہے نا وہ اپنی ذہن میں رکھ کے نا یہاں پہ یوکے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں یہاں پہ اترتے ہیں نا، تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا لوگوں کو صرف اور صرف یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جاتے ساتھ ہی ان کی زندگی جو ہے نا وہ سنور جائے گی، زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پکچر ابھی باقی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے، اور زندگی جو ہے نا وہ چلتے رہنے کا ہی نام ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، اور انہی سب کے ساتھ جو ہے نا انسان کو لے کے اپنی زندگی آگے بڑھنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کے کسی ایک کونے میں رہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو اور سٹرگل سے بھری ہوئی ہو، اور آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چلے جائیں تو راتوں رات جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بہرحال جی اپنا سارا کچھ پیچھے سے نہ بیچ کے اور مزید قرضوں میں ڈوب کے نا ذیشان اور نمرہ یہاں پہ یوکے میں آگے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ بھی یہ جو ورک پرمٹ ان کو ملا ہے نا، یہ ان کے لیے ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے اور ایک بہتر مستقبل کی امید لگائے ہوئے نا یہ لوگ اپنی ساری فیملی کے ساتھ، 3 ان کے بچے تھے، ان کو لے کے یہاں پہ یوکے میں آ گئے، اور آنے کے بعد ان کو یہاں پہ نا کافی ساری سٹرگل کرنی پڑی۔ اس طرح فیملی کے ساتھ یکدم سے آنا جو ہے نا کوئی اچھا یا عقل مندی کا ڈیسیژن نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی ویزے پہ آنا چاہتا ہے نا یہاں پہ یوکے، تو پہلے یہاں پہ آ کے گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھے، اور اس کے بعد ہی یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ مائیگریشن کروائے۔ لیکن اب چونکہ ذیشان اور نمرہ یہاں پہ اپنی پوری فیملی یعنی کہ تینوں بچوں کے ساتھ آ چکے تھے، آنے کے بعد ان کو یہاں پہ کافی ساری پرابلمز جو تھی نا وہ فیس کرنی پڑیں۔ سب سے پہلا پرابلم تو یہاں پہ اکاموڈیشن کا تھا، پھر اس کے بعد کیا کہ بھی اس نے ذیشان نے نا جہاں پہ اس کی جاب ہوئی تھی اسی کے قریبی علاقے میں نا اس نے گھر جو تھا وہ رینٹ پہ تلاش کر لیا،
اور گھر جو تھا وہ بہت زیادہ مطلب ایکسپینسو ریٹس میں مل رہا تھا، رینٹ بہت زیادہ تھا۔ تو پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح سے تو نا تم جو ہے نا وہ دنوں میں ہی برباد ہو جاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم نا کوئی کمرہ ابھی فی الحال رینٹ پہ لے لو اور اسی میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارا کرو۔ اور بات جو تھی کافی ریزنیبل بھی تھی، لیکن کیا ہے کہ بھی کسی بھی فیملی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے اپنی پوری فیملی کے ساتھ گزارا کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بھی یو کے جاتے ساتھ ہی نا کوئی مطلب بیڈ آف روزز ہوگا جس کے اوپر جا کے ان لوگوں نے نا آرام سکون سے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دینی ہے۔ بچے ان کے بھی چھوٹے تھے، تو اس لیے نمرہ جو تھی نا وہ جاب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ جاب کرواتا نمرہ کو تو پھر بچوں کی نرسری وغیرہ کے جو چارجز ہیں نا وہ ان کو خود اپنے پاس سے پے کرنے پڑنے تھے، تو وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ ایکسپینسو ہونا تھا۔ تو اس لیے ذیشان نے یہی فیصلہ کیا کہ نمرہ جو ہے وہ بچوں کو لک آفٹر کرے گی، گھر میں اسٹے کرے گی، اور ذیشان جو ہے نا جہاں پہ اس کی جاب ہوئی ہے وہاں پہ کام کرے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آج کل جو ہے نا وہ یو کے حالات کو اتنے زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتے ہوئے ٹیکسز اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتیں جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگوں کا یہاں پہ رہنا اور گزارا کرنا بڑا زیادہ مشکل ہے۔ اور سیونگز جو ہیں وہ تو کوئی آپ کہہ لیں کہ بھی دور کناں کی بات ہے، اگر بندہ کوئی یہ سوچے نا کہ بھی میں یہاں پہ رہتے ہوئے سیونگز کروں گا اور پیسے کماؤں گا اور اپنے مطلب کوئی زمینیں جائیدادیں بناؤں گا نا، تو یہ اب پاسبل نہیں رہا ہے۔ یہاں پہ آ کے سروائیول کی جنگ لڑنا اب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہی سب کچھ جو تھا نا وہ ذیشان اور نمرہ کی فیملی کو بھی فیس کرنا پڑا، ان لوگوں کا نا یہاں پہ رہنا اور گزارا کرنا بڑا مشکل ہو چکا تھا۔ کوئی تقریباً نا 2 سال لگے ذیشان کو اس ساری جو تھا نا جنگ کو لڑنے میں، لیکن کیا کہ بھی سب حالات کو فیس کرتے کرتے ذیشان جو تھا آخرکار تھک گیا، اس نے حالات کے ہاتھوں ہار مان لی۔ اور کیا کہ بھی یہاں پہ اب رہتے ہوئے گھر کا رینٹ وغیرہ دینا، بجلی اور گیس وغیرہ کے بلز، وائی فائی کا مطلب جو خرچہ ہوتا تھا اس میں بھی وہ کنٹریبیوشن کرتا تھا، اسی طرح سے جو کونسل ٹیکس وغیرہ اس گھر کا پے ہوتا تھا، جس گھر میں وہ اس نے کمرہ رینٹ پہ لیا ہوا تھا نا وہ بھی اس کو ساتھ میں شیئرنگ کرنی پڑتی تھی۔ مطلب کہ یہاں کے جو اخراجات تھے نا وہ بہت ہی زیادہ تھے، اگرچہ کہ وہ یہاں پہ آ کے پاؤنڈز میں پیسے کمانے لگ گیا تھا اور جتنے پیسے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کما رہا تھا وہ اس سے زیادہ تھے، لیکن کیا کہ بھی یہاں پہ جب لوگ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آف کورس خرچے بڑھتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ تو یہ خرچے جو ہے نا وہ ویسے ہی ڈبل یا ٹرپل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی چیز سے منع نہیں کر سکتے ہیں، اور کیا کہ بھی ان کی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات اور چھوٹی چھوٹی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں۔ اب چونکہ ذیشان اکیلا یہاں پہ جو تھا نا وہ جاب کر رہا تھا، اور نمرہ جو تھی وہ فل ٹائم مدر تھی، کوئی بھی یہاں پہ وہ بینیفٹس وغیرہ کلیم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں پہ تو وہ صرف اور صرف ورک پرمٹ کے اوپر آیا تھا، اور کیا کہ بھی اب نا اس کو یہ 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں نا اس چیز کا بڑی ہی شدت کے ساتھ احساس ہو گیا کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے سیونگز وغیرہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، نہ صرف سیونگز کرنا مشکل ہے بلکہ یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کا جو رہنا اور گزارا کرنا ہو رہا تھا نا وہ بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم تھا۔ ایک تو بچہ ان کا نا اسکول میں جانے لگ گیا تھا، لیکن ابھی 2 جو باقی کے بچے تھے نا وہ ابھی گھر میں ہی اسٹے کر رہے تھے، اور کیا کہ بھی ماں جو تھی ان کو لک آفٹر کر رہی تھی، لیکن آف کورس یہاں کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں جو تھا نا مجبور ہو کے ذیشان کو سرنڈر کرنا پڑا، اور اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فیملی کو نا واپس پاکستان بھیج دے گا اور خود یہاں پہ رہ کے وہ پیسہ کمائے گا، کیونکہ اب پیچھے آف کورس وہ لوگ گھر بیچ کے آئے تھے، تو پہلے تو کیا تھا کہ بھی جب وہ لوگ پاکستان میں رہ رہے تھے ان کا اپنا گھر تھا، وہاں کا کوئی خرچہ نہیں تھا، اپنے گھر کی ایک اور ہی الگ بات ہوتی ہے، اور اس چیز کا نا اندازہ اسے یہاں پہ آ کے ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اللہ نے اسے جو نعمت پاکستان میں رہتے ہوئے دی تھی کہ بھی اس کے پاس اس کا ایک اپنا گھر تھا نا، وہاں پہ تو اس کو اس چیز کا احساس نہیں تھا، اور اس نے اسے بیچ دیا اور وہ ساری انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ یو کے آ گیا۔ اب اسے شدت سے اس نا گھر کی بڑی یاد آتی تھی، اور وہ اس چیز کو نا اس غلطی کو ریئلائز کر رہا تھا کہ کاش ہم نے وہ گھر نہ بیچا ہوتا تو ہمارے لیے نا واپسی کا راستہ لینا بڑا ہی آسان ہو جاتا۔ اب چونکہ یہاں پہ آنے میں جو خرچہ وغیرہ ہوا تھا وہ بھی ریکور نہیں ہو پایا تھا، اور کیا کہ بھی یہاں کے جو اخراجات تھے وہ بھی بیچارہ ذیشان ان کو پورا کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ تو 2 سال کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اور
اپنی فیملی کو جو تھا نا اس نے واپس پاکستان بھیج دیا، اور ابھی فی الحال کے لیے یہی اس نے ڈیسیجن لیا تھا کہ نمرہ بچوں کے ساتھ نا اپنے پیرنٹس کے گھر جا کے سٹے کرے گی، اور کیا ہے کہ ذیشان اس کو نا ہر مہینے خرچہ وغیرہ بھیج دیا کرے گا۔ یہاں پہ آئے تو وہ بڑے خوشی خوشی تھے، اور بڑے ہی اونچے ان کے خواب تھے کہ بھی ان کو اب ہم نے جو ہے نا وہ شرمندہ تعبیر کرنا ہے، لیکن کیا کہ وہ خواب تو پورے نہ ہو سکے، الٹا جو تھا نا ان کو ذیشان کو جو تھا نا وہ واپسی کا فیصلہ لینا پڑا۔ بہت ہی مشکل ڈیسیجن تھا اس کے لیے، آف کورس بیوی بچوں کے بغیر یہاں پہ دیار غیر میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور دوسرا کیا کہ بھی آف کورس جو اس کی فیملی تھی، یعنی کہ اس کے بیوی اور بچے، ان کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اپنے باپ کے بغیر پاکستان جا کے دوبارہ سے اپنی زندگی کو سٹارٹ کرنا، اور وہ بھی کس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کہ بھی ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ مجبوری میں اپنے پیرنٹس کے گھر جا کے رہنا پڑے گا، اور یہ زندگی کی بڑا ہی مطلب ایک مشکل ڈیسیجن اور ایک مشکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جبکہ لڑکیاں شادی کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جا کے دوبارہ سے اپنے میکے میں رہیں تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال جی، اب چونکہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے سٹک ہو چکے تھے، بڑی ہی مشکل اور کہہ لیں کہ بھی ایک ٹف لائف نا ان کو یہاں پہ فیس کرنی پڑی تھی، اور کیا کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے ان کا گزارا کرنا مطلب اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے تھے، تو سیونگز کرنا تو امپاسبل ہو چکا تھا، تو اس لیے ذیشان نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھتے ہوئے یہ بڑا ہی ہارڈ ڈیسیجن لیا کہ بھی اب نمرہ اور بچے جو ہے نا وہ پاکستان چلے جائیں، وہ ان کو یہاں سے ہر مہینے پیسے کما کے بھیجا کرے گا، کیونکہ وہاں پہ جب وہ اپنے پیرنٹس کے گھر جا کے رہے گی تو آف کورس کوئی رینٹ یا گھر کا کرایہ نہیں ہوگا، صرف کھانے پینے کا خرچہ ہوگا، اور ان کی اپنی پرسنل ضروریات ہوں گی جو کہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے پورا کریں گے۔ صرف اس سینیریو میں یہ پاسبل ہے کہ ذیشان جو پیسے کما رہا ہے نا، تو وہ جو ہے شیئرنگ میں رہ لے گا، یہاں پہ کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کر لے گا، اس سے کیا ہے کہ مزید اس کا خرچہ ریڈیوس ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے کے بھی اخراجات کم ہو جائیں گے، اور کیا ہے کہ وہ ڈبل ڈبل شفٹس لگا کے یہاں پہ کچھ پیسے اس کمانے کے اس قابل ہو جائے گا کہ وہ جو پیسے وہاں سے پاکستان سے انویسٹ کر کے آیا تھا نا وہ ان کو ریکور کر سکے، اور کبھی نہ کبھی وہ زندگی میں اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا گھر جسے کہ وہ بیچ کے آیا تھا وہ اتنی ایک رقم اکٹھی کرے، اور وہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان چلا جائے، کیونکہ یہاں پہ ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے بھی مزید خرچے ہونے تھے، اگر وہ مزید یہ سوچتا کہ وہ ورک پرمٹ کو آگے لے کے چلے تو تب بھی جو تھا نا اس کو اور انویسٹمنٹ کرنی پڑنی تھی، اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ بھی یہاں پہ آ کے رہنا اور گزارا کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکنات میں سے ایک ہو چکا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ڈھیر ساری ریسٹرکشنز ہیں، ڈے بائی ڈے جو ہے وہ یہاں پہ قانون چینج ہو رہے ہیں، اور نئے آنے والے امیگرینٹس کا آ کے یہاں پہ زندگی جو ہے نا اس کو ایک نئے سرے سے سٹارٹ کرنا امپاسبل ہو چکا ہے۔ ذیشان آنے والے نئے لوگوں کو بھی یہی جو ہے نا وہ نصیحت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس سے مشورہ مانگتے ہیں نا کہ بھی یہاں پہ آنا چاہیے یا کہ نہیں آنا چاہیے، تو وہ سب کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ لوگ جن حالات میں جہاں پہ ہیں نا، اور انہی میں رہتے ہوئے اپنے لیے بہتری کی امید لگائیں، اور انہی حالات میں آپ لوگ محنت کریں، بجائے اس کے کہ وہ چیز جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے آپ اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے گوائیں، اور پھر بعد میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ ملتے رہیں اور میری طرح پچھتاتے رہیں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بھی پاکستان میں رہ کے کمائی ہوئی آدھی روٹی جو ہے نا وہ بڑی ہی پرسکون ہے، اس میں بڑی عزت ہے، اور اس میں بڑا ہی مطلب کہہ لیں ایک لطف ہے، اس میں بڑی برکت ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیار غیر بیٹھ کے جو ہے نا وہ دو روٹیاں کمانے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے بیرون ملک آ کے اس کی طرح جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کا سکون اور چین اس کو بھی تباہ کر بیٹھیں۔ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ سب ذیشان اور نمرہ کی فیملی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور ان کی جو پرابلمس ہیں نا ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور وہ جو غلطی اپنی زندگی میں کر بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ ریکور ہو جائے، اور ایٹ لیسٹ وہ اپنی وہی لائف جو ہے نا وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں جیسے کہ وہ یہاں پہ UK میں آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہوپفلی آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔